اس سے بیروزگاری بھی بڑھے گی اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی، اس سے ہماری زراعت متاثر ہوں گی، اس سے ہمارا جو سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور میں جو اب میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مدد آ گئی، لیکن جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں نیب کے قانون ہم سپریم کورٹ میں وہ اور چیلنج کرتے ہیں، لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ اور مجھے پورا اعتماد اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ، میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے۔ میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں، آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ، میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے۔ دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو۔ آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے، میں دل بھر کے کوئی نہیں پکڑ سکے گا، صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور اور وہ چور جو بیوقوف ہیں۔ عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے، سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری، میں ایم این ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں، میں پیسے بناتا ہوں، میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں، دوستوں کے ڈال دیتا ہوں، رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں، اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے، آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے، اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں۔ اچھا لیکن نہ تو یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی، یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے۔ پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں یہ، کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے، باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے، اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟
16 ارب کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا یہ ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج. اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا. یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس. یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے. وہ بھی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ, اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے, جس طرح لنڈن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے, اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ, ان کے وزیر, ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف, یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. پہلے تو یہ آ گیا. دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں, یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے, تو وہ اب ایڈمیسیبل نہیں ہے, یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا, جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہیں مے فیئر میں, یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں, وہ کمپنیز کی جو مالک کا ہے وہ مریم نواز ہے, اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے جے آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے, اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو, کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور, جو سائیکل چور, جو بھینس چور, یہ جو موٹر چور, یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, مثلا میں پھر سے میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو, جو وزیر, پرائم منسٹر, بیوروکریٹ, جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں.